حصہ نظم جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین علی۔ آج ہم بند یا جزو کی تشریح کریں گے۔ بند یا جزو کی تشریح: جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 جیوے۔ حوالہ: مندرجہ بالا خوبصورت بند یا خوبصورت لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مندرجہ بالا بند نصابی کتاب میں شامل نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جمیل الدین علی ہیں۔ ایک تو آپ حوالے میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب کی نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر جمیل الدین علی ہیں۔ اچھا، حوالہ شاعر میں مرکزی خیال سے پہلے جو آپ کو تعارف کروایا ہے پچھلی ویڈیوز میں، اس میں دیکھیں، مل جائے گا آپ کو۔ چلیں بھئی، اب پیچھے کہاں ویڈیو میں جائیں گے، میں یہاں پڑھ دیتی ہوں۔ مختصر تعارف، تو یہ آپ نے وہاں حوالہ شاعر لکھنا ہے، مختصر تعارف کی ہیڈنگ نہیں آئے گی۔ نوابزادہ جمیل الدین علی دہلی میں پیدا ہوئے، اعلیٰ اردو پر فائز رہے۔ علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئرر رہے۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں۔ اچھا، اس میں تشریح کچھ زیادہ ہی مختصر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا انہینس کیجیے گا، اتنی چھوٹی یہ تشریح نہیں ہوگی۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ 1-2 لائنز ہیں، اس کو تھوڑا سا کم از کم 2-4 لائنیں اور بڑھائیے۔ تشریح: یہ جمیل الدین علی کے خوبصورت نغمے جیوے جیوے پاکستان کا پہلا بند ہے۔ یہ نغمہ آج بھی مقبول اور زبان زد عام ہے۔ زد عام یعنی عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہے۔ اس بند کے مختصر الفاظ میں شاعر دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، یا اس میں پاکستان کو قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور پھر تھوڑا سا آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ پاکستان بڑی کوششوں سے حاصل ہوا ہے، ہمارے رہنماؤں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اور مزید بڑھا دیجیے گا۔ مہکی مہکی، روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تشریح: جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان زمین کا ایک مقدس ٹکڑا ہے۔ پاک زمین، پاک لوگ، صوبے، علاقے، ان کی ثقافت، تہذیب اور ان کی زبان۔ غرض یہ کہ اس میں ہر طرح کا رنگ موجود ہے۔ یہ پیارے لوگوں کا پیارا وطن ہے۔ ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر زبان، ہر قوم ایک پھول کی طرح ہے، اور انہی پھولوں سے سجی اس پھلواری کا نام پاکستان ہے۔ بند نمبر 3: من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تشریح: برصغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو پاکستان ان کے دل کی دھڑکن بن گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نے مل کر ایک نغمہ کائنات میں بکھیر دیا، جس کا نام پاکستان تھا۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں کا نغمہ پھر کروڑوں مسلمانوں کا گیت بن گیا۔ بند نمبر 4: بکھرے ہوئوں کو، بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تشریح: ہندوستان میں مسلمان ملک کے طول و عرض میں بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ وہ اپنی عددی برتری کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے۔ پاکستان نے ان سب مسلمانوں کو ایک خطۂ زمین پر متحد کر دیا۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کے وقت
ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر منظم حملے کیے، لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہوئے۔ ان سب مسلمانوں کے دکھوں کا مداوا بھی پاکستان تھا۔ پاکستان سے بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز عطا کیا۔ یہاں پاکستان سے نہیں آئے گا، پاکستان نہیں آئے گا۔ دنیا کے ممالک اگر ستاروں کی طرح ہیں تو پاکستان ان کے درمیان ایک روشن سورج بن کر ابھرا، ایک نظریہ اور ایک مشن کے ساتھ۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ تشریح۔ اس بند میں جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ یہ وطن ہمیں تشتری میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی غم و الم کی داستان پاکستان ہے، مگر وہ لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، اور اب پاکستان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ہمیں منظم اور متحد رہنا ہوگا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کتنا مضبوط اور پرامن بناتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کوشچن آنسرز اور ایکسرسائز ہے، جملے وغیرہ۔